السلام علیکم، میرا نام ہے دعا وسیع. اور میں بابا کہوں کہ وسیع کہوں؟ پہلے جیسے آپ کی مرضی ہے. آپ لوگ کہتے ہیں نا پہلے آدمی انسان پیدا ہوتا ہے پھر رشتے بعد میں بنتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھی رشتے جو ہیں وہ ساتھ ہی جنم لے لیتے ہیں. تو آپ لوگ یہ جو آپ لوگوں کی نئی نسل ہے تو آپ بتائیں پہلے بابا یا پہلے وسیع؟ Are you feeling like a poet today? Yeah. اچھا سو لیٹس اسٹارٹ دا شو. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم ادھر ادھر نکل گئے، ہم نے صحیح طرح بات نہیں کر پائے رمضان کے بارے میں. تو اس والے ایپیسوڈ میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ سے رمضان کے بارے میں بات کروں. ان پرٹیکولر رمضان کے بارے میں جو مجھے بہت اسٹرائک کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جو سخاوت ہے، لوگوں کی جنرosity ہے وہ ایک دم سے ہائک کر جاتی ہے. ناٹ جسٹ ان پیسوں کے حوالے سے نہیں، اور بھی چیزوں میں آئی تھنک لوگ ایموشنلی جنرس ہوتے ہیں، جنرس ود دیئر کمپلیمنٹس جسٹ ان جنرل. سو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اچھا، آئی وش کہ جو آپ کہہ رہی ہیں ایسا ہم کر سکیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے، مجھے بہت اچھی لگی یہ بات آپ کی کہ آپ چیزوں کو نا صرف اس کا جو لٹرل میننگ ہے اس طرح سے نہیں دیکھتے. اور خاص طور پہ جو عربی زبان ہے یا پوری دنیا میں بھی جو دیگر جو ایشوز ہوتے ہیں، جو موضوعات ہوتے ہیں، ان کے اندر بڑی ڈیپتھ ہوا کرتی ہے. ایک تو اس کا لٹرل میننگ ہوتا ہے، ایک فیس ویلیو ہوتی ہے، پھر اس کے پیچھے جب آپ وہ دروازہ کھول کے اس میں داخل ہوں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایک جہان ہے رویوں کا جس کو آپ ایکسپلور کرتے چلے جائیں اور وہ ختم نہیں ہوتا ہے. ہر سبجیکٹ کے اوپر ہر رویہ جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ ایک سمندر کی طرح ہوتا ہے. جب آپ اس میں اترتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس میں بہت ڈیپتھ ہے، بہت گہرائی ہے. یہی معاملہ جو ہے وہ سخاوت کے حوالے سے بھی ہے جو آپ نے رمضان کی بات کی. بہت اچھی تم نے بات کی کہ صرف پیسوں کے حوالے سے ہمیں سخی نہیں ہونا چاہیے. پہلے تو سخی ہونا چاہیے، ایک بات اس کو سمجھنا چاہیے سخاوت ہے کیا، مگر صرف پیسوں کے حوالے سے نہیں، اپنے دوسرے رویوں میں بھی ہمیں سخاوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ چیزوں کو زندگی میں اس طرح سے دیکھنا. افسوس یہ ہے کہ ہمیں اس کا مظاہرہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہے. اب آپ کہیں گی کیسے؟ آپ دیکھیے سڑک پہ دیکھیے رمضان میں جتنی درگزر کرنا چاہیے. اب درگزر کیا ہے کہ آپ کا ایک رائٹ ہے. سخاوت کیا ہے؟ دیکھیے نا، ایک تو ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ تو آپ کی ایک ذمہ داری ہوگی نا، جو آپ نے دینی ہے. اللہ کا معاملہ ہے اور آپ کا معاملہ ہے کہ بھی آپ نے اتنا پیسہ کمایا اور اس کے اوپر آپ نے زکوٰۃ دی، جس کی وجہ سے آپ کا مال جو ہے وہ پاک ہو جائے گا. یہ اسلامک فلسفی ہے. اور پھر اسلامک فلسفی میں ریاست جو ہے، اگر وہ مسلم ریاست ہے، اسلامی ریاست ہے، تو وہ پھر زکوٰۃ کو زبردستی نافذ کرتی ہے اور وہ لازمی زکوٰۃ لیتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی اب یہ جو ماڈرن جو نیشنز آ گئی ہیں، جو سارا جو سلسلہ ہے ممالک کا، اس کے اندر ٹیکسز ہیں. ٹیکسز کے بغیر بھی حکومت جو ہے نہیں چل سکتی، ریاست نہیں چل سکتی. ٹیکسز نہیں ہوں گی تو روڈز کیسے بنیں گی، پبلک ہاسپٹلس کیسے بنیں گے، اسکولز کیسے بنیں گے عوام الناس کے لیے. اور اگر کچھ لوگ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں باوجود اس کے کہ کسی ملک میں کسی ریاست میں بھرپور میرٹ آپ کو ملتا ہے. ہمارے ہاں دو طرح کے مسائل ہیں نا. ہمارے ہاں تو لوگوں کو یعنی کہ ہم جسے کہتے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ، وہی فراہم نہیں کرتے ہیں. ایک بچہ جو بہترین اسکولوں سے پڑھا ہوا ہے، جو عمرہ کو اسکولز دستیاب ہیں جن کے بچے جہاں پڑھ سکتے ہیں، وہ ایسی ہے کہ ایک بچے کو آپ نے 10 میل کی دوڑ میں 15 منٹ پہلے بھگا دیا. اور جو عام آدمی کا بچہ ہے، کین یو امیجن دعا کہ 2.5 کروڑ بچہ جو ہے آپ کا وہ اس وقت اسکول سے باہر ہے. 2.5 کروڑ بچہ وہ اسکول نہیں جا رہا ہے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہ کس قدر، سب سے پہلے تو کتنی اذیت ناک بات ہے کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جس میں 50,000 ہزار لاکھ روپے، 1.5 لاکھ روپے پر منتھ فی ہے ایک اسکول کی. وہاں بھی بچے پڑھ رہے ہیں. دوسری طرف 2.5 کروڑ بچوں کو 200 روپے کا اسکول بھی جو ہے، 200 روپے فیس والا اسکول بھی نصیب نہیں ہے. کس قدر ڈسپیرٹی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ وہ موقع ہی فراہم نہیں کرتے ہیں تو وہ بچہ آپ کا باہر ہے. تو میں تو بات کر رہا تھا کہ جہاں میرٹ ہے نا، وہاں پہ بھی ریاست جو ہے سب کو یکساں موقع فراہم کرتی ہے. ایک جیسے اسکولز دیتی ہے، ایک جیسے ہاسپٹلز دیتی ہے، اور اس کے بعد بھی کوئی پیچھے رہ جاتا ہے تو اسے کہتی ہے کہ ہم تمہیں سپورٹ کریں گے. دس از دا بیوٹی آف ہیومن بینگ. ہیومن جو سوسائٹیز ہیں، یہ ان کی خوبصورتی ہے. ہمارے یہاں تو میرٹ ہی نہیں ہے. ہم تو اپنے بچوں کو، کروڑہ لوگوں کو وہ موقع ہی فراہم نہیں کرتے. کہیں سفارش ہے، کہیں رشوت ہے، اس کے ذریعے لوگ آگے نکل جاتے ہیں، حق مار لیتے ہیں. اور جو بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں، جن کا حق مارا ہوا ہے، ان کو بھی ہم پالنے کے لیے، ان کو بھی ہم سپورٹ پالنے سے مراد ریاست کا کام ہے نا. ریاست ماں ہے تو ماں ہی پالے گی نا. ہم نے ان کا حق مارا ہے، ان کو میرٹ پہ ان کا حق نہیں دیا، اس کے باوجود بھی ہم انہیں سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. مگر وہ سپورٹ کیسے ہوگی؟ وہ ہوگی زکوٰۃ سے، وہ ہوگی ٹیکسز سے آپ کی. ٹھیک ہے نا. یہی اس کا طریقہ کار ہے. یہ جہاں میرٹ ہو، میں وہاں کی بات کر رہا ہوں. تو ہمارے ہاں تو میرٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں تو زکوٰۃ اور ٹیکس سے بھی کام نہیں چل پاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے ممالک میں سخاوت کی جو اہمیت ہے وہ پھر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے.
گو کہ یہ ریاست کے کام ہے, یہ سارے کام ریاست کو کرنے چاہیے, مگر ریاست کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں آپ دیکھیے کہ جہاں بہت زیادہ بہت ہی سختی سے ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے. آپ کی تو بہت ٹریولنگ ہے یو کے کی, یورپ کی, اسٹیٹس کی, تو آپ اچھی طرح جانتے ہو کہ وہاں ٹیکس کلیکشنز کے حوالے سے کس قدر سخت قوانین ہیں. مطلب آپ اور کوئی جرم کریں تو شاید اس سے کوئی بچ نکلنے کا راستہ ہو بھی, مگر ٹیکس بچا کے آپ نکل نہیں سکتے ہیں. یہ انڈیا میں وہ آپ کی چھتوں سے, زمینوں سے, بکسوں سے, الماریوں سے, دیوار کے بیچ میں سے وہ جناب مار مار کے اور وہ نکال لیتے ہیں پیسہ, اس لیے کہ ٹیکس کے بغیر ریاست چل نہیں سکتی ہے. کیسے چلے گی؟ لوگ بھوکے مرنے لگیں گے, انارکی ہو جائے گی. اٹس ویری امپورٹنٹ. تو بات ہو رہی تھی سخاوت کی, تو میں کہہ رہا تھا کہ صرف پیسے کے حوالے سے نہیں, دوسرے حوالے سے بھی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ رویوں میں بھی آپ کو کرنی چاہیے. آپ نے کہا کہ کسی کی تعریف کرنا جو ہے وہ بھی اسی کے زمرے میں آئے گا کہ آپ بہت جنرس ہیں کسی کے حوالے سے بات کرنے میں. مگر ہمارے یہاں آپ دیکھیے سڑکوں پہ دیکھیے, اب جب آپ درگزر کرتے ہیں تو آپ کا ایک رائٹ ہے, آپ کا ایک رائٹ ہے کہ کسی نے فرض کر لیجئے کوئی زیادتی ہو گئی آپ سے, ہلکی سی کوئی گاڑی لگ گئی, کوئی بائک ٹچ ہو گئی, تو آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تم نے کیوں کیا. ویسے تو دنیا میں یہ بھی نہیں پوچھتے, وہ پولیس آ جاتی ہے اور کوئی بات نہیں کرتا آپس میں, ٹھیک ہے نا, ان کے قوانین یہ ہیں, اور اس کے بعد پولیس اس کا فیصلہ کر دیتی ہے جو بھی رائٹ ہے جو بھی غلط ہے, اور اس کے بعد پھر وہ انشورنس والے ہوتے ہیں اور وہ اپنا کام کر لیتے ہیں. مگر چلیں آپ اس سے اور کچھ نہیں تو کہہ تو سکتے ہیں کہ یار تو کی کیتا ہے میرے نال, ٹھیک ہے نا. مگر اگر آپ سخاوت کے صحیح فلسفے کو ڈیپتھ سے سمجھتے ہیں تو آپ اس کو بھی درگزر کریں گے کہ کوئی بات نہیں یار. اور دیکھیں نا اسلامک فلسفی کیا ہے کہ ان دنوں میں کوئی تم سے اگر اونچ نیچ کرے, کوئی غلط بات کرے, تو تم سے کہو گے بھئی میں تم سے الجھ نہیں سکتا ہوں کیونکہ میں روزے سے ہوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اب آ جائیں جو اس کے لٹرل میننگ ہے, وہ تو بے پناہ یعنی کہ حسین ہے, اور بے پناہ اس کی ضرورت ہے سوسائٹی میں. مگر کبھی بھی اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں سخاوت کے نام پہ ریاست کو جو اس کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں نا, اس سے مبرہ نہیں کرنا چاہیے. ریاست اپنا کام کرے, اس کے اوپر آپ نے مستقل دباؤ رکھنا ہے کہ سکولز بنائیں, آپ سڑکیں بنائیں, آپ ہاسپٹلز بنائیں. ہاں اس کے علاوہ پھر اگر کچھ میں کرنا چاہوں, لوگ کرنا چاہیں, تو وہ ایک الگ بات ہے. ہمارے یہاں یہ ہوا ہے کہ ہمارے یہاں جو چیریٹی کی جو آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے اتنی ذمہ داری لے لی ہے, اور کیا کریں, مجبوری بھی ہے کہ بھئی وہ کرتے ہیں, کہ ریاست جو ہے وہ باقاعدہ, آپ اندازہ کیجئے کس قدر شرمناک بات ہے کہ بہت سارے سکول جو ہمارے یہاں چل نہیں پاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جو ریاست سے چل نہیں پاتے وہ انہوں نے چیریٹی کے جو ادارے ان کو دے دیے, انہوں نے کہا جی آپ چلائیں. اب یہ ایک طرح سے ریاست کی ناکامی ہے. ریاست یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ مجھے تو بھائی میں تو 2 سکول بھی نہیں چلا سکتی, ٹھیک ہے نا. تو ہم سخاوت کے اوپر پلیز آپ بولیے. یا میں یہ کہہ رہی تھی کہ آئی کمپلیٹلی اگری ود یو, اسپیشلی یہ جو این جی او والی بات ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں وہ آبویسلی بہت اچھا ہے, بہت اچھی بات ہے کہ وہ کرتے ہیں, بٹ آلسو اس کا ایک لیول آف اکاؤنٹیبلٹی کم ہو جاتا ہے. وہ اگر کوئی اپنی گڈ ول سے کر رہا ہے تو آپ انہیں بندوق کے اس پہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں اب کیوں نہیں کیا. گورنمنٹ اور اسٹیٹ آن دی ادر ہینڈ, وہ آپ انہیں ایبسلیوٹلی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے کام کیوں نہیں کیا. اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ بالکل درست ہے, بالکل درست ہے. اچھا نہیں, ان کا بھی ایک آڈٹ تو ہوتا ہے, مگر ریاست کی طرح آپ اس کا دامن نہیں کھینچ سکتے. ایگزیکٹلی, مثلا فرض کر لیں اگر وہ اگلا اسکول نہیں بناتے ہیں تو آپ ان سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تم نے 2 سکول بنا کے یا 10 سکول بنا کے تم نے میرے علاقے میں کیوں سکول نہیں بنایا. وہ ان کی مرضی ہے, بنائیں نہ بنائیں. آپ زیادہ آڈٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی تم اگر ایک سسٹم کے اندر کام کر رہے ہو تو چیریٹی کے نام پہ تم گڑبڑ نہیں کر سکتے, تو آپ آڈٹ کر سکتے ہیں, مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانا جگہ سکول بناؤ, یا تم نے سندھ میں 10 بنائے ہیں تو تم نے بلوچستان میں کیوں نہیں بنائے. ریاست کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مساوی ٹریٹ کرتی ہے, سب کو ان کے حقوق دیتی ہے. تو بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ یہ بات. اچھا اب دیکھیے جو سخاوت کی جو ہم بات کر رہے ہیں نا, یہ بڑا ہی خوبصورت جذبہ ہے, اور میں آپ کو اس سے بتاؤں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ اسلام میں, اور خاص طور پہ ہم جن کو فالو کرتے ہیں, جن پر کہتے ہیں نا ہم ہماری جان مال اولاد سب قربان, آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک مرتبہ آپ کے دربار میں حاتم طائی کی صاحبزادی تشریف لائیں. اب یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ حاتم طائی جو تھے وہ مسیحی تھے, ٹھیک ہے. تو 3-4 میسیجز جو بڑے واضح آپ کو سیرت سے ملتے ہیں آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, یہ جو سارا معاملہ تھا اس سے ملتے ہیں. تو آپ نے ان کی صاحبزادی کے لیے اپنی چادر مبارک بچھائی. اب یہ عربز میں بھی اور انسانی تاریخ میں بھی آپ ذرا تصور کیجئے کہ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ ہمارا لجبت, ہمارا تو عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے کہ جو کائنات ہے وہ آپ کی یعنی کہ باعث تخلیق کائنات ہے, یہ کائنات آپ کے لیے تخلیق کی گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو 2 جہانوں
کے پیغمبر، اور آپ اپنی چادر مبارک جو ہیں وہ ایک خاتون کے لیے بچھاتے ہیں. تو کتنے خوبصورت میسیجز ہیں. ایک یہ بیٹی کے لیے انہوں نے چادر بچھائی، حاتم طائی کی صاحبزادی تھی. ایک لڑکی کے لیے یا ایک فیمیل کے لیے، ایک عورت کے لیے اپنی چادر بچھائی. آپ ذرا تصور کریں کہ یہ میسیج جب مسلمانوں میں جائے گا تو کس قدر، اگر آپ راسخ العقیدہ مسلمان ہیں، آپ جینون اگر یعنی کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اور آپ ان سے عشق کرتے ہیں، آپ ان سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، اس فعل کے بعد آپ کتنا احترام کریں گے دنیا کی ہر عورت کا، کتنی تعظیم کریں گے، کیونکہ آپ کے آقا نے ایک عورت کے لیے اپنی چادر جو ہے وہ بچھائی. پھر وہ حاتم طائی کی صاحبزادی تھی. اس سے کیا میسیج ملتا ہے کہ ایک مختلف عقیدہ ہے، کوئی بات نہیں، ان کا عقیدہ ان کے سے. اسلامی تو فلسفی ہے کہ بھئی تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، تمہارا یعنی کہ عقیدہ تمہارے ساتھ ہے، ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ ہے. تو وہ مسیحی ہیں یا کوئی اور بھی ان کا عقیدہ ہے، مگر ان کا احترام، ان کی جان مال کا، ان کی آبرو کا، ان کی صاحبزادی کی عزت اور رسپیکٹ جو ہے وہ قابل تعظیم ہے، وہ بھی ہم کریں گے. اور پھر سب سے بڑی بات جو اس میں امپورٹنٹ ہے کہ حاتم طائی کی پہچان کیا تھی، آپ کو پتہ ہے نا؟ سخی. حاتم طائی یعنی کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں تو محاورہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا حاتم طائی بن گئے ہو تم. یعنی کہ جب آپ سخاوت کی اگزامپل دیتے ہیں، مسلمان بھی اگزامپل دیتے ہیں بعض اوقات اردو محاورے میں، تو حاتم طائی کا لفظ یوز کرتے ہیں. اور بھی کئی محاورے ہیں حاتم طائی کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد تو کوئی بات رہی نہیں جاتی. اور دوسرے دیکھیں، دو تین چیزیں ہیں. آپ تو خود جانتے ہو کہ ہمارے اپنے گھر کا کیا وہ ہے، یعنی کہ ہم ہمت نہیں کر پاتے ہیں، حوصلہ نہیں کر پاتے ہیں. مگر بنیادی طور پہ اسلامک فلسفی کیا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اپنے پاس کیا رکھیں اور کیا خرچ کر دیں، تو ان سے کہہ دیا جائے یعنی کہ مسلمانوں سے کہ جو تمہاری ضرورت کا ہے وہ رکھ لو، باقی سب خرچ کر دو. اب جیسے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں پیسہ یا مال جو ہے وہ آتا نہیں تھا، آتا تھا. شام سے پہلے سارا تقسیم ہو جاتا تھا. یہ اس گھرانے، اس سخیوں کا گھرانہ ہے. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو یعنی کہ جو اہل بیت ہیں ان کے بارے میں جو کئی جس طرح سے انہیں مخاطب کیا جاتا ہے، اس میں سے ایک تخاطب جو ہے وہ سخیوں کا گھرانہ ہے. اس لیے کہ آپ کے دربار سے، آپ کے در سے کوئی آج تک سائل جو ہے وہ خالی نہیں لوٹا ہے. جس نے مانگا ہے اسے دے دیا. یہ جو آپ نے ابھی مجھے واقعہ سنایا ہے، اس سے حاتم طائی کا، حاتم طائی والا، رائٹ، اس سے ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنروسٹی جو ہے وہ اوبویسلی اٹس آئیڈیلی ایک انلمیٹیڈ اماؤنٹ میں ایک انسان میں ہونی چاہیے، بٹ اوبویسلی دیر از اونلی. مجھے اگر آپ اجازت دیں، ایک امپورٹنٹ بات ہے جو یہی ضروری ہے. یہ ایک طرف ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے، ہم بعض اوقات نا ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں، حالانکہ ایک چیز جیسے وجود ہے نا، یہ آپ کا وجود ہے، آپ کے گھٹنے ہیں، یہ آپ کے بازو ہے، یہ ہاتھ ہے، کلائی ہے، گردن ہے، یہ پورا وجود ایک سمت میں موو کرتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ کو کسی چیز میں کامیابی حاصل کرنی ہے یا آپ کو اپنا رخ کسی سمت میں کرنا ہے تو پورا وجود جائے گا. اسی طرح سے بعض اوقات جب قوا مزمحل ہو جاتے ہیں، جسے ہم بڑھاپا یا ضعیفی کہتے ہیں، تو پورا وجود بیک وقت جسے کہہ رہے ہیں نا زمیں بوس ہو رہا ہوتا ہے، گر رہا ہوتا ہے، جیسے پوری عمارت جیسے گرتی ہے نا. تو بیشتر اوقات یہ ہوتا ہے کہ سارے آدمی کلی طور پہ یعنی کہ ضعیفی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم بعض اوقات ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں، حالانکہ کئی پہلو ہوتے ہیں. اب ایک طرف یہ کہا گیا کہ سخاوت کرو، مگر آپ دیکھیے جو ہم پہلے بات کر رہے تھے نا، جو بنیادی ریاست کی رسپانسبلٹی ہے اس کو آزاد نہیں کیا گیا ہے. اب میرا حافظہ اگر ٹھیک کام کر رہا ہے تو ہمارے خلیفہ نے باقاعدہ کہا کہ زکوٰۃ جو ہے اگر نہیں دے گا تو میں زبردستی اس سے ریاست جو ہے وہ زکوٰۃ لے گی. زبردستی کا مطلب یہ کہ رائٹ ہے ریاست کا. تو ریاست کی ذمہ داری اپنی جگہ ہے. سخاوت جو ہے اس کے لیے ترغیب دی گئی ہے، سخاوت کو آپشنل رکھا گیا ہے. ہاں، اگر آپ نہیں کریں گے تو مرضی ہے آپ کی، زکوٰۃ آپ کو لازمی دینی ہے. تو ساری چیزیں پیرلل ٹریول کر رہی ہوتی ہے سوسائٹی میں، تب جا کے سوسائٹی بنتی ہے. ایبسلیوٹلی. میرا آپ سے ایک سوال ہے لیکن وہ میں بریک کے بعد پوچھوں گی آپ سے. اور وہ جو آپ کا سوال رہ گیا وہ بھی آپ کیجیے گا. ہاں، میں وہی بریک کے بعد ہم آتے ہیں اور اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنے لگی تھی اور وہ یہ تھا کہ جنروسٹی. سوری میں وہ جذباتی ہو گیا تھا چونکہ سخاوت کا جو وہ ہے نا وہ مجھے بڑا مطلب یہ بڑا خوبصورت سبجیکٹ ہے، بڑا خوبصورت ٹاپک ہے. اور جو آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے وہ سخاوت سے عبارت ہے بے شمار. یعنی کہ آپ کے تو سارے ہی رویے اس قدر حسین ہیں، اس قدر خوبصورت ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں. آپ خود اتنا پڑھتے ہو اب ماشاءاللہ. آپ دیکھو دنیا میں آپ کو کوئی یعنی کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی جو ہے
وہ آپ کو نزدیک بھی نظر نہیں آتا ہے عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویوں کے. اس قدر خوبصورت, اس قدر پاکیزہ, اس قدر اعلیٰ, اس قدر ہیومین, اس قدر شاندار رویے ہیں. اب یہی آپ دیکھیے سخاوت کا. یار آپ اندازہ کریں اس وقت جو آپ کی سیاسی طاقت تھی وہ یعنی کہ خاص طور پہ جب مکہ اور مدینہ دونوں یعنی کہ سب اسلام جسے کہیے کہ پوری طرح سے پھیل گیا تھا اور طاقت آ گئی تھی, تو اس وقت بہت مال آتا تھا. مال غنیمت جو تھا وہ بہت یعنی کہ ریاست جو تھی اچھا خاصا پیسہ آ چکا تھا. مگر اس کے باوجود بھی یہ گھرانہ جو ہے آپ سمجھیے کہ اس گھرانے نے یہ ہارڈلی کبھی 1 کھجور سے کبھی 2 کھجور سے کھانا کھا کے سو جاتا تھا. تو یہ بڑی کمال بات ہے. کہاں آپ کو دنیا میں ایسے لوگ ملتے ہیں, ایسے رویے ملتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اچھا سر, جو سوال میں پوچھنا چاہ رہی تھی سخاوت کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ آبویسلی ایک لمیٹڈ ریسورس ہے, انسان خود ایک لمیٹڈ ریسورس ہے, اینڈ دین آبویسلی آپ کے ایموشنز یا جنراسٹی جو ہے وہ آپ بہت سب کو تو نہیں دے سکتے, سب کو اپنا پیسے یا سب کو اپنا ٹائم تو نہیں دے سکتے. تو آپ کے نزدیک وہ لوگ کون ہیں جو سب سے زیادہ آپ کی سخاوت کے ڈیزرونگ ہیں؟ اچھا, یہ بہت اچھا کوشچن ہے بیٹا. دیکھو اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں زندگی نا, بعض اوقات وہ آپ نے دیکھا وہ جو ایکروبیٹ ہوتا ہے وہ جو اس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے رسے کے اوپر, ٹھیک ہے نا. اچھا بعض اوقات اس کے پاس وہ جو بانس جس سے اس نے اپنے آپ کو بیلنس کیا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا, وہ صرف ہاتھوں سے بیلنس کر کے چل رہا ہوتا ہے. اس وقت کوئی سہارا اس کے پاس نہیں ہوتا, مگر اس کی ریاضت اتنی ہوتی ہے, اس کی پریکٹس اتنی ہوتی ہے کہ جب وہ رسے کے اوپر پہلا قدم رکھتا ہے تو اس کے بعد اس کا ذہن جو ہے وہ خود اس کو ایک بیلنس کریٹ کر رہا ہوتا ہے لائف میں نا, کہ تم نے کیسے اس کو رسے کو پار کرنا ہے, نیچے کھائیے وہ گر جائے گا. اسی طریقے سے آپ بنیادی جو فلسفی ہے تربیت کے طور پہ وہ بچوں میں اپنی نیشن میں اپنے گھرانوں میں آپ ڈال دیتے ہیں. وہ کیا ہے, آپ ایک میانہ روی جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں. اب اس میں جو شخص بڑھنا چاہتا ہے, جو زیادہ قرب حاصل کرنا چاہتا ہے خدا کا, وہ زیادہ سے زیادہ بھی کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, مگر شروع گھر سے ہوتا ہے. اس کی انتہا میں آپ کو بتاؤں, کچھ چیزیں آپ کو شاید حیران کر دیں, کیونکہ اسلام یہ کرتا ہے کہ وہ سنگل یونٹ کرتا ہے, سنگل یونٹ کو مضبوط کرتا ہے, گھر کے یونٹ کو, اور پھر وہ ایک خوبصورت سوسائٹی بناتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ یہ نہیں کہتا کہ سوسائٹی کو خوبصورت کر لو تمہارا گھر جو ہے وہ برباد ہو جائے. اچھا اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کی ذمہ داری محدود ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اپنا گھر دیکھنا ہے, میں نے اپنا گھر دیکھنا ہے, مجید نے اپنا گھر دیکھنا ہے, سلیم نے اپنا گھر دیکھنا ہے. اب اپنے گھر میں وہ ہے, اس کے بیوی بچے ہیں, اس کے ماں باپ ہیں, پھر اس کے بہن, اب آہستہ آہستہ دائرہ بڑھتا جائے گا. اب اس کے سگے بہن بھائی ہیں, پھر اس کے کزنز ہیں, پھر اس کے ساتھ جو ملازمین ہیں, ٹھیک ہے نا, پھر اس کے دوست احباب ہیں. اب ایک شخص کے قریبی لوگوں میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اچھا 20. یس. تو اگر 20 لوگوں کو بھی آپ دیکھنا شروع کر دیں, مگر جب آپ اجتماعی طور پہ دیکھیں گے کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری اگر قبول کر لے تو آپ کو پوری سوسائٹی جو ہے اس میں مساویانہ تقسیم جو ہے وہ آپ کو نظر آنے لگتی ہے دولت. ٹھیک ہے نا. اب آپ اس کو دیکھیے کہ کس قدر کتنی کلیئرٹی ہے. یعنی کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے, میں مفہوم آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں چونکہ نازک معاملات ہوتے ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ 1 دینار جو انسان خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا غلام آزاد کراتا ہے, 3 چیزیں اس میں گنوائی گئی ہیں. ٹھیک ہے نا, جو سخاوت کے کام ہیں, خیر کے کام ہیں. ٹھیک ہے نا. مگر ان سب کو چھوڑ کر وہ دینار جو شخص اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے وہ افضل ہے. آپ اندازہ کیجیے. ٹھیک ہے. اب ایک طرف تو یہ بتا دیا کہ بھئی اگر آپ کے پاس محدود ہے تو آپ عقل اور شعور سے کام لیں, میانہ روی سے کام لیں. ٹھیک ہے. اور پہلے آپ اپنے بچوں کا دیکھیں, بالکل واضح ہے. لیکن لازمی بات ہے کہ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. اب یہ فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے. اب یہ آگے اگر رسے پہ چلنے والی بات ہے. اب آپ یہ سمجھیے کہ جو شخص 1 کروڑ روپے کماتا ہے وہ بھی کہے کہ جناب میں تو اپنے بچوں کی, چونکہ جب بچوں پہ خرچ کرنا ہے تو وہ ان کی ضرورتوں پہ کرنا ہے. اب میں آپ کو یا آپ نے ایک سادہ سا جوتا پہنا ہوا ہے, میں آپ کو ایک لے دوں جناب کہ جی 2 لاکھ روپے کا جوتا لے دوں اور ایک غریب کا بچہ جو ہے بھوکا مر رہا ہو, تو یہ وہ دینار نہیں ہے جو میں نے آپ کے اوپر خرچ کیا, اس کا مجھ سے پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو پہلے جو میری فیملی کی ضروریات ہیں اسے مجھے پورا کرنا ہے. وہ پورا ہونے کے بعد پھر یہ ہے کہ میں دنیا کی طرف جاؤں. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اب یہ خود آپ نے فیصلہ کرنا ہے. کچھ چیزیں تو دیکھیں اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ بھئی آپ کی ضرورت کیا ہے. تو اپنی جو تعیشات ہیں یا جو دکھاوے کی چیزیں ہیں, جو غیر ضروری چیزیں ہیں, وہ آپ کی ضرورتوں میں نہیں آتی. مثلا آپ کا بھائی جو ہے وہ بھوکا ہے, آپ کا ملازم بیمار پڑا ہوا ہے. ملازم بھی آپ کے کس سے جائے گا؟ آپ کا ملازم, آپ کا ڈرائیور اگر آپ کے پاس جاب کر رہا ہے تو آپ کے پاس ہی آئے گا نا, اسے کوئی ضرورت ہوگی. وہ برابر والا تو اس کو نہیں انٹرٹین کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے جناب اپنی 2 کروڑ روپے ڈال کے, آپ نے 20 لاکھ ڈال کے بلا وجہ کی اپنی گاڑی صرف اس لیے بدل لی کہ نئے شیشے آ گئے ہیں اس گاڑی کے, وہ نئی لائٹس آ گئی ہیں.
مگر آپ نے کسی غریب کو کھانے کے لیے آپ نے 2,000 روپے اس کی تنخواہ نہیں بڑھائی, تو بھائی یہ تو پھر یہ تو خدا ہی آپ سے پوچھے گا, یہ تو آپ کا معاملہ ہے اور اس کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک روایت ہے اچھا, کہ I was hoping کہ آپ جو مجھے ایک واقعہ سناتے ہیں, it's not a واقعہ بٹ وہ جو آپ صلہ رحمی والا کہتے ہیں, جی جی, وہ صلہ رحمی یہی ہے, ہاں ہاں, جو رحم کے رشتے ہیں, that's something وہ وہ مجھے بہت پسند ہے, پرسنلی مجھے بہت پسند ہے. یس کہ دیکھیے آپ کے اپنے بہن بھائی, آپ کی ماں باپ, آپ کے جو سگے وہ ہیں, یہ آپ کے سب سے زیادہ آپ کے مال کے, آپ کے وقت کے حقدار ہیں. ہم اپنے دوستوں کو ٹائم دیتے ہیں, دوستوں کو ضرور ٹائم دینا چاہیے, بہت ٹائم دینا چاہیے, مگر ہم اپنے بھائی بہنوں کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں ایک ٹیبل پہ, ہم ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کوئی غلطی ہو جائے ہم اپنے دوست کو درگزر کر دیتے ہیں, اپنے سگے بہن بھائی کو ہم معاف نہیں کرتے. اپنے ماں باپ سے بعض اوقات لوگوں کو گلہ ہو جاتا ہے, ان کو ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا. تو پہلے وہ ہیں جس کو اردو میں ایک اور اس کا محاورہ ہے کہ اول خویش بعد درویش, کہ پہلے آپ کے اپنے آئیں گے اور اس کے بعد آپ باہر جائیں گے. اب اپنے کا یہ نہیں ہے کہ اپنوں کے لیے آپ نے سارے ہی ڈال دیا, تو اگین یہ پھر آپ کو خود آپ جانتے ہیں اور آپ کا خدا جانتا ہے کہ بھئی آپ کے بچے اگر ٹھیک پڑھ رہے ہیں, ساری چیزیں آپ کی ٹھیک چل رہی ہیں, تو اب یار آپ کو معاشرے کی طرف دیکھنا ہے, پھر جتنا آپ کو دیا ہے. اب دیکھیں نا, وہ ایک روایت ہے کہ وہ ایک چڑیا تھی, تو ایک جگہ آگ لگی ہوئی تھی, تو وہ آگ بجھانے کے لیے لوگ ڈول لے کے اور جو جس کے پاس تھا وہ جا رہے تھے, تو چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی لیا اور وہ بھی آگ بجھانے جا رہی تھی. ایک لفظ میں بہت کم یوز کرتا ہوں, مجھے پسند نہیں ہے, بہت ہی مجھے برا لگتا ہے, مگر یہاں میں استعمال کروں گا. تو کسی نے اس سے کہا کہ تیری کیا اوقات ہے کہ تو ایک چڑیا ہے اور تیری چونچ میں کتنا پانی آ جائے گا جو اس آگ کو بجھانے جا رہی ہے. بڑا تاریخی جملہ کہا اس نے, جو اس سے منسوب ہے چڑیا نے. جی جی, آپ دیکھیں نا, اصل میں لٹرل میننگ جو روایتیں ہوتی ہیں, بعض اوقات حکایتیں ہوتی ہیں, اور میں شیخ سعدی کی, مولانا روم کی حکایتیں کیا کرتا, تو بعض اوقات یہ نوجوان مجھ سے پوچھتے تھے کہ سر یہ اب طوطا کہاں بول سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. میں ان سے کہتا تھا کہ بیٹا آپ اس کی جو پیچھے جو میسج ہے اس کو دیکھو, ٹھیک ہے نا. کچھ جیسے کہانیاں ہوتی ہیں, بعض اوقات روایتیں ہوتی ہیں, گو کہ یہ تو ایک بالکل ڈیفرنٹ روایت ہے, مگر اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جا سکوں. جو بنیادی بات ہے سمجھنے والی وہ کیا, ہاں اگر آپ کو اس پہ بھی آپ نے سوال اٹھا تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ روایت جو ہے یہ آپ کو کیسی لگی, ٹھیک ہے نا. اب وہ جب اس نے کہا کہ تیری کیا اوقات ہے کہ تو اپنی چونچ میں پانی لے کے جائے اور کتنا پانی آ جائے گا اور جا کے جو اس کو بچھا سکے گی, تو بڑا تاریخی جملہ اس نے کہا. اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں, میں آگ کو بالکل بھی اس پہ میرے چونچ کا پانی جو ہے وہ قطرہ ایک اثر انداز نہ کر سکے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, مگر جب تاریخ لکھی جائے گی تو پتہ ہے کیا لکھا جائے گا, میرا نام آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے گا, آگ لگانے والوں میں نہیں لکھا جائے گا, ٹھیک ہے. اب اس سے ایک اور میسج ہے, آپ اگر چڑیا ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کو چڑیا بنایا خدا نے اور آپ کی چونچ میں بس اتنا ہی پانی ہے جو آپ کے بچوں کے لیے ہے, تو ٹھیک ہے بھائی, مگر شیر ہو کے یا ہاتھی ہو کے آپ کہیں کہ میں تو اب چڑیا کی طرح بیہیو کروں گا, تو وہ تو پھر خدا حساب کرنے والا ہے, خدا دیکھنے والا ہے. آپ زمانے کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں, مگر آپ کے پاس کتنی دولت ہے, آپ ٹیکس والوں کو بھی بیوقوف بنا سکتے ہیں, مگر آپ خدا سے تو نہیں چھپا سکتے. آن دیٹ نوٹ ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف. اچھا, بریک سے پہلے میں اگر آپ مجھے اجازت دیں, چونکہ آپ شو رن کرتی ہیں, وہ مجھے دیکھیں نا کتنی خواتین سے اجازت, آپ کی ماں سے اجازت لیتا ہوں, آپ سے اجازت, اپنی ماں سے اجازت لیتا ہوں. It's just 3, یہ اتنا زیادہ کام نہیں ہے, just 3, that's fine. تو ڈاکٹر ہنا ہیں جی, ہماری شیف ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ آج وہ کیا بنا رہی ہیں. اب جناب چلیے آپ. Over to you, ڈاکٹر ہنا. السلام علیکم, دس از ڈاکٹر ہنا, اور میں آپ کے لیے لائی ہوں ایک نئی ریسیپی, اچھی اور مزیدار ریسیپی, اور جو کہ ہماری ہانڈیز میں, ہمارے کھانے میں, ڈنر میں سب سے اچھی ہے, ہماری صحت کے لیے بھی اور ہماری سنت کو بھی لے کے چلتی ہے, اور اس کا نام ہے کدو گوشت. آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی کدو گوشت. تو سب سے پہلے میں آئل لوں گی, تھری ٹو 4 ٹیبل اسپون میں نے آئل لے لیا. فلیم کو میں میڈیم کر لوں گی. اور سب کو رمضان مبارک. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اچھے اچھے کھانے بناتے رہیے گا اور ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیے گا. اور اس کے ساتھ ہی میں آئل میں ڈال دوں گی 1 ٹی اسپون ادرک اور لہسن کا پیسٹ. اب میں اس کو مکس کر لیتی ہوں, اور میں 1 چمچ لے لیتی ہوں.
लाइट सा इसको गोल्डन करना है। और आपको तो ये पता भी होगा कि हदीस में भी आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कद्दू को खाया करो, ये सब्ज़ी जो है आपके दिमाग को क़ुव्वत बख्शती है और आपके दिल को मजबूत रखती है। ठीक है, अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे अनियन पेस्ट। चल, ये मैंने लिए थे 3 to 4 टेबल स्पून। अब मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी साथ ही टोमेटो पेस्ट, ये भी मैंने 4 टेबल स्पून लिए थे। और मेरा अदरक लहसुन भी जो है वो गोल्डन हो चुका है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। गोश्त तो आप सबका फेवरेट होता ही है, बड़ों का तो मटन ऑब्वियसली बहुत फेवरेट है। कद्दू ऐड हो जाएं तो सुन्नत भी पूरी हो जाती है और आपकी मुफीद जो इसके हैं एडवांटेजेस हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा पकने दूंगी ताकि हमारी जो ग्रेवी है उसमें से टमाटर की वो कच्चे टमाटर की जैसे स्मेल आती रहती है अक्सर, वो ना आए, अच्छे से ये पक जाए। चल, अब इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी कुछ स्पाइसेस, बिल्कुल लाइट से जो आप डेली रूटीन में घर में यूज़ करते हैं। सॉल्ट, हाफ टी स्पून आप सॉल्ट डाल लीजिए। 1 टीस्पून आप रेड चिली लाल मिर्च डाल लीजिए। हाफ टी स्पून आप डाल लेंगे हल्दी टर्मरिक। चल, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे स्पाइसेस जो हैं ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। मैं रिपीटेडली आपको बता रही हूँ कि कद्दू हमारी सेहत के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है और मुफीद है। और सबसे बड़ी बात, इसके आगे आई थिंक आर्ग्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट थे, उन्हें पसंद थी ये सब्ज़ी और ये खाना सुन्नत है। आप इस नीयत से भी खा लो कि आपको सवाब होगा। जैसे कि मैंने आपको अपनी स्टोरी शेयर की कि मैंने कब ये खाना स्टार्ट किया था और अब मुझे इनमें इतना खाने में मज़ा आता है। कभी मैं इनको दूध में खा रही होती हूँ, कभी गोश्त वाले कद्दू, कभी सिंपल वाले कद्दू भी खा लेती हूँ और वाकई मुझे अब इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, अब इसमें ऐड कर लूँगी, मैंने हाफ केजी जो है वो मटन लिया था और उसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी मटन। मटन को आप एज पर रिक्वायर्ड जितना आप इसको करना चाहते हैं सॉफ्ट उतना कर लीजिएगा। मुझे तो बहुत ही सॉफ्ट हुआ मटन पसंद है वैसे। अच्छा, मटन के साथ साथ मैं इसमें ऐड कर लूँगी 3 to 4 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट, यानी दही। ये मैंने लिया ही 3 to 4 स्पून था, तो ये मैंने इसमें ऐड कर लिया है। बिल्कुल इजी टू कुक रेसिपी है, आपको कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए होते। जब भी मैं आपको कोई रेसिपी बताऊं तो ऐसी ही होगी। अब 5 मिनट्स तक जो है हम मीडियम सी आंच पे इसको पकाते रहेंगे ताकि मटन का अगर थोड़ा बहुत और भी गलना रह गया, मैंने इतना ज़्यादा इसको बॉईल नहीं किया था कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, ताकि थोड़ा पकने के दौरान भी ये सॉफ्ट हो और इसके अंदर तक जो हमारी ग्रेवी है उसका टेस्ट जाए और दही भी अच्छे से मिक्स हो जाए। रमज़ान का महीना आया है, खुशियाँ लाया है, रहमतें लाया है, बरकतें लाया है। आपके घरों में रौनकें हैं, ना ही आपके स्टमक के लिए हैवी है और ना ही इससे आपका स्टमक डिस्टर्ब होगा। आपको मटन का मज़ा भी मिलेगा, आपकी सुन्नत भी पूरी हो रही होगी और आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, आपकी आईसाइट अच्छी रहेगी। मैंने पहले भी मेंशन किया था, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन हैं, विटामिन ए, बी, सी, और क्या चाहिए आपको। और साथ साथ चमचा आपने हिलाते रहना है ताकि आपका
مٹن اور آپ کی گریوی جو ہے وہ پین کے ساتھ نہ لگ جائے, کیونکہ فلیم کو میں نے بالکل لو نہیں کیا ہوا, میڈیم کیا ہوا ہے. پرفیکٹ. اب 2 منٹ تک ہم نے اس کو پکاتے رہنا ہے. پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کدو, جس کے بارے میں اتنی تعریفیں کر رہی ہوں وہ میں اس کے اندر ایڈ کر لوں گی. یہ میں نے آپ کو دکھائے تھے, اب یہ میں نے بوائل کر لیے ہیں. اگر آپ نے الگ سے بوائل نہیں کرنے, آپ نے ہانڈی کے اندر ہی اس کو پکانا ہے, تو آپ پھر تھوڑا سا پانی ڈال کے رکھ سکتے ہیں 3 سے 4 منٹ کے لیے, لیکن میں نے آلریڈی ہی بوائل کر لیا ہے تو مجھے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور مجھ سے ضرور شیئر کریں کہ آپ اپنے گھر پہ کیا بنا رہے ہیں, کیسا جا رہا ہے آپ کا رمضان, آپ کی عبادتیں. نماز پڑھیے گا, روزے بھی رکھنے ہیں, ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارے چینل کو دیکھا کریں, اچھی اچھی چیزیں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں, اچھی اچھی باتیں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں. کدو جو ہیں وہ بھی آلموسٹ پک چکے ہیں. اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تھوڑا سا 1/4 آف چائنیز سالٹ. ٹھیک ہو گیا. 1/4 آف زیرہ, سوری گھر میں بھی مجھے ڈانٹ پڑتی رہتی ماما ایسے کرنے پہ. تو یہ میں نے گرم مسالہ ایڈ کیا, زیرہ نہیں. اب میں زیرہ ایڈ کروں گی 1/4 آف زیرہ. چلیں ٹھیک ہو گیا. ہمارے سارے انگریڈینٹس جو ہیں وہ اس میں ڈل چکے ہیں. اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی, سارے اسپائسز کو, کدو کو, گوشت کو, گریوی, ہر چیز ہماری ریڈی ہے. گھر پہ بنائیں اور ضرور مجھ سے شیئر کریں کہ آپ کی ڈش کیسی بنی ہے. فلیم کو میں نے تھوڑا سا لو کر دیا کیونکہ پانی بالکل نہیں ہے اور آئل بالکل, یہ دیکھیں, چھوڑ دیا ہے مٹن نے. اٹ مینس کہ ہماری ہانڈی جو ہے وہ ریڈی ہے. ہلکا سا میں اس میں ڈال دوں گی کٹا ہوا ہرا دھنیا. پرفیکٹلی ریڈی ہو گئی ہے میری ہانڈی. یہ دیکھیں کدو بالکل گل چکے ہیں اور مٹن بھی آپ کو یہ دیکھیں بالکل سافٹ لگ رہا ہے, اچھے سے پک گیا ہے. فلیم کو میں بند کر دوں گی اور اس کو میں ڈش آؤٹ کر لوں گی. ڈش آؤٹ کرنے کے لیے پہلے میں یہ سائڈ پہ کر لیتی ہوں اور پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا دیتی ہوں فرنٹ پہ. بالکل ایزی ٹو کوک ہے, کسی بھی اسپیشل انگریڈینٹ کی ضرورت نہیں ہے, گھر پہ مل جاتے ہیں آپ کو یہ سارے انگریڈینٹ, ڈیلی یوز کے ہیں. چلیں میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں. یہ دیکھیں ان کی خوشبو اتنی مزیدار ہے. آپ کی اسکن, آپ کی آئی سائٹ, آپ کا ہارٹ اور آپ کا مائنڈ بالکل ہی ایکوریٹ رہتے ہیں کدو سے. اور مٹن کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو بالکل پرفیکٹ رکھتی ہیں, آپ کے امیون سسٹم کو بالکل ایکوریٹ رکھتی ہیں. گارنشنگ کے لیے میں اس میں ایڈ کر لوں گی ہرا دھنیا کٹا ہوا, میں نے رکھ لیا تھا پہلے ہی. اب ایڈ کر لوں گی اس کے اندر ہری مرچ, یہ بھی میں نے کاٹ کے رکھ لی تھی. اور تھوڑا سا کٹا ہوا ادرک, اس سے ہماری جو ہانڈی ہے وہ اور ہی پیاری لگتی ہے. چلیں آپ بھی ضرور ٹرائی کریں گھر پہ, رمضان کو انجوائے کریں, رمضان کی رحمتیں, برکتیں, رونقیں, ہر چیز کو انجوائے کریں اور ہمیں بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ می. اللہ حافظ. Alright, welcome back to the show. اچھا, ہم بریک پہ جانے سے پہلے جنراسٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے, رائٹ. اور جو مجھے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ
یو نو جب بھی کوئی فار ایگزامپل لاسٹ ٹائم فلڈز آئے, کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے, تو دا وے لوگ اپنی جو دولت ہے وہ یو نو چیریٹی میں دیتے ہیں, ہیلپ کرنے کے لیے آتے ہیں. اٹس آنیسٹلی اٹس انکریڈیبل. پاکستان میں اسپیشلی ان پاکستان, پوری دنیا میں ویسے ایسے ہوتا ہے. یہ بھی جو میرا لائک پرسنلی یہ بلیف ہے کہ دیر از اے اسپیشل کائنڈ آف چیریٹی دیٹ کائنڈ آف گوز آن. ہاں مجھے یہ ضرور لگتا ہے, آپ مکمل کیجیے گا اپنی بات. مجھے مگر بیٹا یہ ضرور لگتا ہے کہ وہ ہمارے دوست ہیں نا ہارون رشید صاحب, بڑے کمال کی ایک بات کرتے ہیں, بڑا اچھا جملہ ان کا, کہ زندگی جو ہے نا وہ اپنی کامیابیوں پہ بسر کی جاتی ہے, اپنی خوبیوں پہ. تو اپنی خوبیاں بیان کرنا چاہیے, اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم دوسرے کو بالکل ریڈیکیول کر دیں. ہم بھی کرتے ہیں, دنیا بھی بڑی بڑی چیریٹی کرتی ہے. So but on the other hand, there's an incredible like لوگ ٹیکس نہیں دیتے, right, which is really interesting to me کہ ویسے وہ for charity وغیرہ دیں گے you know وہ, لیکن why is it کہ جب ڈیزاسٹر آئے گا only then will we decide کہ نہیں اب ہمیں اپنے پیسے دینے چاہیے, you know now is the right time when you know ہم ٹیکس دے کے وغیرہ اسٹرکچر بہتر کر سکتے ہیں. So آپ why do you بتائیے think کیوں that ٹیکس is? نہیں دیتے؟ I mean ٹیکس دینا کسی کو اچھا تو نہیں لگتا. نہیں یہ بات نہیں ہے, یہ بات اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ ٹیکس دینا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. مگر آپ بتاؤ کیا وجہ ہے پھر بھی اس کی کہ لوگ زکوٰۃ دے دیتے ہیں, چیریٹی کر دیتے ہیں, ٹیکس نہیں دیتے؟ I think there's a distrust کیا کہتے ہیں on the government نا, کہ ایک وجہ یہ ہے. ہاں, and also یہ بھی ہے کہ پھر for example like sometimes you think کہ government جو ہے وہ انہی چیزوں پہ خرچ کرے گی جن پہ آپ کا کوئی لائک پرسنل بلیف ہے کہ ہونا چاہیے. سو فار ایگزامپل آئی پرسنلی فیل کہ وہ لائک ایجوکیشن وغیرہ پہ ہونا چاہیے, بٹ اگر وہ نہیں کرتے تو آئی ایم جسٹ لائک میں ٹیکس دیا نہیں ہے. یہ تو آپ بہت ہی ایک سینسٹیو قسم کے ٹیکس پیئر کی بات کر رہے ہو نا, جو یہ سوچے کہ میں ٹیکس دوں گا تو میرا ٹیکس جو ہے وہ اس مد میں لگنا چاہیے. چلیں بھائی ایجوکیشن میں نہ لگے, ہیلتھ میں لگ جائے, ہیلتھ میں نہ لگے, سیکیورٹی پہ لگ جائے, ایسا نہیں کہ نہ لگے, مطلب عوام الناس کی فلاح اور بہبود پہ خرچ ہو. وہ اگر آپ کو خرچ ہوتا نظر آئے تو پھر لوگ ٹیکس دیتے ہیں, کمپیریٹیولی ٹیکس دیتے ہیں. پھر بھی لوگ ٹیکس ایویژن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر ریاست جو ہے پھر وہ اپنے اداروں کو اس طرح سے مضبوط کرتی ہے کہ وہ ٹیکس لینے کی کوشش کرتی ہے اور ٹیکس لیتی ہے اور سزائیں دیتی ہے ٹیکس نہ لینے والوں کو. مگر ہمارے یہاں جب آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اچھا یار آپ پبلک اسکولس تو بنا نہیں رہے, آپ ہاسپٹلس بنا نہیں رہے, آپ سڑکوں پہ لگا نہیں رہے, بجلی آپ دے نہیں رہے, اور اس کے بعد آپ دیگر جو ضرورت کی چیزیں ہیں, سیکیورٹی جو ہے وہ پوری طریقے سے آپ فراہم نہیں کر رہے, اور اگر آپ نے سیکیورٹی کے اوپر لگایا ہے تو عوام الناس کی سیکیورٹی کے اوپر پورے شہر کے اوپر پتہ لگا جی کہ آپ نے 20,000 پولیس والے ہیں, اور صرف 2 گھروں کی جو اس وقت حکمران ہیں ان کی سیکیورٹی کے اوپر پتہ لگا جی کہ 30,000 پولیس والے ہیں, تو آپ کو پھر تکلیف ہوتی ہے. پھر ہر آدمی کو جو ذمہ دار شہری ہے پھر اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے, پھر اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کرے کیا, ٹیکس دے یا ٹیکس نہ دے. وہ پھر اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یار ان کو پالنے سے بہتر ہے اپنے پیسوں سے کہ میں ٹیکس نہ ہی دوں. یہ ہوتا ہے. پھر سسٹم اتنا گر چکا ہوتا ہے کہ جو بیچ کے بھی کئی رستے جو ہیں وہ نکل آتے ہیں. لیکن ایک وجہ جو ہے وہ یہی ہے. اب آپ دیکھیں نا IMF کا جو معاملہ ہے, اب یہ ہمارا موضوع تو آج نہیں ہے, مگر کیا ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنے خرچے کم کریں, آپ اپنے خرچے وہ پبلک کے اوپر تو آپ لگائیں سو لگائیں, مگر اپنے خرچے کم کریں. اس تمام تر پریشر کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا ہے کہ سارا بوجھ جو ہے اس وقت بھی وہ پبلک کے اوپر ڈال دیا ہے. ہر اس جگہ ٹیکس لگایا ہے جو ہر اس چیز پہ ٹیکس لگایا ہے جو پبلک کے یعنی کہ تصرف میں آتی ہے, ٹھیک ہے. اور اپنے خرچے جو ہیں, کابینہ آپ کو پتہ ہے کہ 85-86 لوگوں سے زیادہ کی کابینہ ہے. کابینہ کا مطلب یہ ہے کیبنٹ جو ہے کہ آپ وزیروں کو, مشیروں کو آپ گاڑیاں بھی دے رہے ہیں, ان کو گھر بھی دے رہے ہیں, ان کو پرکس بھی دے رہے ہیں, پریولیجز بھی دے رہے ہیں, اور آپ پیسہ کہاں سے لے رہے ہیں؟ آپ پیٹرول جو ہے اس کو اوپر لیتے چلے جا رہے ہیں, اوپر کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اب مجھے بتائیے کہ لوگوں کا ٹرسٹ کیسے قائم ہوگا؟ Absolutely. Sorry, I lost my train of thought. ویٹ, ایک تو یہ ہے کہ اچھا نہیں, بٹ یہ بھی ہے کہ آئی تھنک کہ سسٹم اٹ سیلف اتنا اسٹرانگ ہے. آئی مین دا فیکٹ کہ لوگ ٹیکس ایویڈ کر سکتے ہیں از آلسو یو نو اے سسٹم پرابلم. کہ آئی تھنک کہ آپ کے سسٹم اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ لوگ نہ کر سکیں. آئی پرسنلی ڈونٹ تھنک کہ آپ نے سوچا کہ سسٹم کیوں مضبوط نہیں بنایا جاتا؟ آئی مین اگر آپ لائک, میں تو کالج اسٹوڈنٹ ہوں, آئی ایم بگ مارکسسٹ. سسٹم اس لیے نہیں مضبوط بنایا جاتا کہ کچھ لوگوں نے اس سسٹم سے فائدہ اٹھانا, ہاں نا, سو جس نے اس سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے وہ وہی لوگ ہیں, یا انہی کے رشتہ دار ہیں, یا انہی کے قریبی ہیں, یا انہی کے پالیسی میکرز ہیں, یا انہی کو فنڈ دینے والے ہیں.
جنہوں نے سسٹم بنانا ہوتا ہے. عام آدمی بیچارہ کیا کماتا ہے, مہینے سال کا 12 لاکھ کما لیتا ہوگا. اول تو دیکھیں نا, آپ کا جب 6-7-8 کروڑ آدمی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے جی رہا ہے, اس کا مطلب ہے لیس دین $1. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت $300 کا ہے نا, تو آپ سمجھ لیں کہ مہینے کا وہ 20,000 روپے کماتا ہے, بیچارہ کیا ٹیکس دے گا. تو 6-8-10 کروڑ تو ویسے ہی نکل گیا آپ کا. باقی جو 10 کروڑ رہ گیا اس میں سے بھی 50,000 کمانے والے ہوں گے مہینے کے, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000. تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے, ان سے ویسے ہی آپ انڈائریکٹ ٹیکسز اتنے لے لیتے ہیں. آپ وہ ایک ماچس کی ڈبیا خریدتے ہیں, اس کو بھی سیلز ٹیکس تو ہر کوئی دیتا ہے either way. ٹھیک ہے نا. ہاں, تو وہ سارا آپ کا موجود ہے. تو اصل جو سسٹم کو ویک رکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ جو اصل بینیفیشری ہیں, جو جو بڑی مچھلیاں ہیں, جو بڑے مگرمچھ ہیں, وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ادروائز دنیا میں اب سسٹم بنانا کون سا ایسا مشکل ہے, اب تو ایک کلک پہ ہر چیز ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں نا ابھی توشہ خانہ, آپ یہ توشہ خانہ کو دیکھیں معاملے کو, بھائی لوگ پٹ مرے کہ یار آپ موجودہ اس پہ تو الزام لگا رہے ہیں, آپ ان کے پیچھے بھی پڑے ہیں, اور کسی کو بھی, چاہے عمران خان صاحب ہوں, چاہے زرداری ہو, چاہے کوئی بھی ہو, جو بھی لا ہے اس کے مطابق اس پہ عمل کرنا چاہیے, اور لاز بنانے بھی ایسے چاہیے. ایک مسئلہ یہ نہیں کہ لا پہ عمل نہیں کرتے, وہ لاز اپنے لیے بنا ایسے لیتے ہیں کہ جس کا بینیفٹ جو ہے وہ صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے. کیا تھا اس کے اندر, I've been hearing about it. اب آپ دیکھیں نا کہ وہ لوگ پٹ مرے, وہ جناب وہ توشہ خانہ کی ڈیٹیل دینے کو تیار نہیں تھے, وہ بالآخر ان کو دینی پڑی. جب دینی پڑی تو پتہ لگا کہ سارے کے سارے جو ہیں انہوں نے اس دریا سے پانی, مطلب وہی وہ 2 کروڑ کی چیز جو ہے وہ 10 لاکھ میں لے لی, 1 کروڑ کی چیز جو ہے وہ 5 لاکھ میں لے لی. نہیں, آبجیکٹ کیا تھا؟ آبجیکٹ مختلف طرح کی چیزیں. جب آپ جاتے ہیں باہر, لازم بات ہے جو ہاں یہی سب ہے, گفٹس ملتے ہیں مختلف طرح کے اس کو. اچھا, اسلامک جو فلسفی ہے وہ اس پہ بڑی کلیئر ہے. وہ تو آپ دیکھیے کہ جتنے بھی ہماری جو محترم ہستیاں تھیں وہ ہمیشہ اس کو بیت المال میں جمع کرایا کرتی. تو اس کی بہترین مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک ہی مثال سے اندازہ ہو جائے گا کہ اسلامک فلسفی کیا ہے اس کے اوپر. اب آپ اس کے مطابق اگر قوانین بنانا چاہیں اور پھر ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو, اور وہ بڑی واضح گائیڈ لائن ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ایک مرتبہ بیت المال کے لیے کچھ خوشبو آئی, کہیں سے تحفہ آیا ہوگا کہ بیت المال میں آیا, تو وہ خوشبو تول رہی تھی. خوشبو, ٹھیک ہے نا, وہ جیسے ہوتا ہے عود وغیرہ ہوگا, اس کو تول رہی تھی. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ مت تولیے, اس لیے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں تولتے ہوئے خوشبو لگی رہ جائے گی, اس کا حساب بھی ہے وہ عمر کو دینا ہوگا, کیونکہ یہ مسلمانوں کا مال ہے, لہٰذا اس کو بیت المال میں جمع کریں. تو اتنا, یعنی کہ آپ یہ سمجھیے کہ خوشبو کا ایک جھونکا تک وہ لینے کو تیار نہیں تھے بیت المال سے, جس کو آج توشہ خانہ کہتے ہیں. But it's just کہ جو بھی پاور میں آتا ہے, initially they do talk about کہ اچھا نہیں, it's for the people, but you know, ان کے they always come with big dreams, but they always kind of end up in these like strange situations. ہاں, بس یہ ایک لمبی بحث ہے, مگر ہم جس موضوع پر بات کر رہے تھے نا, میں اس پہ آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ دیکھیں علم کے نا کئی ذریعے ہیں, اور علم جو ہے انسان اپنے تجربے سے حاصل کرتا ہے. جو انسانی تاریخ میں جو مختلف اقوام نے تجربات کی ہیں اس سے آپ علم حاصل کرتے ہیں. اور ہمارا مسلمانوں کا یہ ہے کہ چونکہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے علم عطا ہوا سارا جو ہے, تو ہم اس پورے اس سے جو اقوام عالم ہے نا, اس سے آپ 1300-1400 سال آگے ہو سکتے تھے. اس لیے کہ بہت ساری چیزیں جو دنیا کی قوموں نے بعد میں 400 سال بعد, 600 سال بعد, 800 سال بعد, 1000 سال کے بعد اپنے تجربے سے سیکھی ہیں, وہ مسلمانوں کو اب سے آج کے دن سے 1400-1500 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کو آپ کی سیرت کے ذریعے, قرآن کے ذریعے بتائی گئی تھی. جیسے ابھی ایک اسلامک فلسفی ہے کہ امیروں سے لو اور غریبوں کو دو, یا سخاوت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو کہتے ہیں کہ بھئی اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. نیچے والا ہاتھ وصول کرنے والا ہے, اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ دینے والا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ویسٹ, یہ جو ماڈرن جو نیشن سٹیٹس ہیں, کتنی ان کی عمر ہوگی. ابھی تو انہوں نے تخلیق پانا شروع کیا نا, اس سے پہلے تو بادشاہتیں ہوتی تھی, پھر قبائل ہوتے تھے, پھر ابھی جا کے ان کی ماڈرن شکل نکلی ہے. اور آپ دیکھیے کہ کتنی جلدی وہ لوگ, اور ہم اب جب تحقیق کریں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے بہت کچھ مسلمانوں سے سیکھا ہے, مگر انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا ہے, ہم نے اسے بھلا دیا ہے. وہ اقبال کہتا ہے نا اپنی اس میں, علامہ کا فرمانا ہے کہ بھلا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. اسلاف بزرگ میراث, یعنی کہ میراث صرف جائیداد کی شکل میں نہیں ہوتی ہے. جو علم ایک نسل دوسری نسل کو ٹرانسفر کرتی ہے وہ بھی میراث ہے. اگر آپ اپنے والد کا, اپنے بزرگوں کا
علم جو ہے یا جو تجربہ ہے اس کو بھول جاتے ہیں, اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں, تو آپ نے ان کی میراث کھو دی ہے. ایسے ہی میراث کھو دی ہے جیسے انہوں نے آپ کو کوئی پراپرٹی دی تھی اور آپ نے اسے ضائع کر دیا. پراپرٹی تو پھر بن جائے گی, لیکن وہ تجربہ اگر آپ نے کھو دیا ہے تو اس کا نقصان جو ہے وہ کئی نسلوں تک ہوگا. تو اقبال کہتے ہیں کہ بھلا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. کہ آسمان کی بلندیوں سے ہمیں پستی پر دے مارا. دے مارا سے یہ نہیں کہ گریں آپ, تو پٹخ دیا گیا آپ کو, اس لیے کہ آپ نے وہ علم, آپ نے وہ تجربہ جو تھا, آپ نے وہ بھلا دیا جو آپ کے بزرگوں کا تھا. اب چونکہ آپ کو بریک پہ جانا ہے, اس سے پہلے کہ ہمیں بھی ثریا سے زمین پہ مارا ہے, آپ بریک لے لیں پھر واپس آئیں. اچھا ٹھیک ہے, we'll take a short break اور پھر ہم یہیں سے conversation continue رکھتے ہیں. Alright, welcome back to the show. بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ہمیں کوئی وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمیں کوئی بات بتائیں گے. وعدے تو میں نے بہت سارے کیے ہیں زندگی میں. اچھا, تو آپ نے ایڈمٹ کر دیا نا کہ لائک بہت سارے نہیں پورے ہوتے ہیں. نہیں ایسا نہیں, کہ ان کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے. جب پیسے آتے ہیں تو بہت سارے وعدے پورے ہوتے ہیں. جب آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں, بہت سارے ہو جاتے ہیں, بہت سارے یعنی کہ اپنے وقت پہ پورے ہوتے ہیں. سارے پیسوں کے بارے میں نہیں ہوتے, لائک نو. اچھا, اب اس سے زیادہ جو فیملی کی جو گفتگو ہے نا, پرسنل گفتگو, اس کا ہمارا پروگرام جو ہے نا وہ متحمل نہیں ہو سکتا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, یہ والا تو وعدہ میں بتا دیتا ہوں بھائی, میں نے ان سے بہت سارے وعدے کیے ہیں جن میں بہت سارے پورے ہو چکے ہیں. ڈیبیٹیبل. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جو اسلامک فلسفی ہے نا کہ امیروں سے لو اور غریبوں کو دو, وہی ویسٹ نے بھی آپ دیکھیے اسی کو وہ بھی امپلیمنٹ کرتا ہے. حالانکہ ان کی سوسائٹی جو ہے وہ مطلب کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے نا, کمپیریٹیولی کیا مطلب ہے ہی کیپٹلسٹ سوسائٹی. تو ان کا تو ایک فری مارکیٹ اکانومی پہ بلیو کرتے ہیں, تو جتنا مرضی آپ کمائیں, جیسے مرضی کمائیں, جو مرضی کمائیں. مگر کلی طور پہ ایسا نہیں ہے. اب اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اس کے نقصانات بڑے ہیں, کیپٹلزم کے بڑے بڑے مسائل ہیں اپنی جگہ پہ, مگر جو چیزیں اچھی ہیں اس کو آپ کو ماننا بھی چاہیے. ویسے آپ دیکھیں کہ جو ٹیکس سلیبز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. اگر آپ کا فار ایگزامپل میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص $50,000 کماتا ہے تو وہ پتہ لگتا ہے کہ جی اس کو 30% ٹیکس دینا ہوگا. جیسے ہی وہ 50,000 سے اوپر جاتا ہے, 50,000 سے $1,00,000 کی کیٹیگری میں جاتا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں میں, یو ایس اے میں بھی ایسے ہی ہے, یورپ میں بھی ایسے ہی ہے, یو کے میں بھی ایسے ہی ہے. جتنا بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں جو کیپٹلسٹ سوسائٹیز ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں, جن کو ہم متون کرتے ہیں, جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں کا خون نچوڑتے ہیں اور واقعی نچوڑتے ہیں. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے, اور ہم کس قدر اپنے آپ کو اچھا انسان سمجھتے ہیں, اچھا مسلمان کہتے ہیں, مگر ہم وہ بھی نہیں کرتے ہیں جو ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی کرتی ہے. آپ اندازہ کریں کہ جو ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہم تو انسانیت کے دائی بنتے ہیں نا, کہ بھئی ہمارے ہاں تو جتنی انسانیت ہے اور ہم تو جتنے ہیومین ہیں, ایسا تو ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں. مگر آپ انداز, اور کیپٹلزم جو ہے وہ تو انسانوں کا خون نچوڑتا ہے, وہ تو مزدور کا خون نچوڑتا ہے, وہ تو برباد, یہ سب چیزیں دولت کو ایک جگہ کرتا ہے. یہ سب اپنی جگہ درست ہے, کتابوں کے اندر درست ہے. حقیقتاً ہم اتنی بھی انسانیت کا مظاہرہ نہیں کرتے, اتنا بھی اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں کرتے جتنا ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی کرتی ہے. کہ $50,000 اگر آپ کماتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی 30% آپ کا ٹیکس ہوگا. 50,000 سے $1,00,000 کماتے ہیں تو 50% ٹیکس ہوگا. $1,00,000 سے اوپر جاتے ہیں تو 50% سے بھی اوپر ٹیکس لگاتے ہیں وہ. اور صرف لگاتے نہیں ہیں, وہ کھینچ لیتے ہیں اور اس کے اوپر وہ سزائیں دیتے ہیں. $5-5 لاکھ, $10-10 لاکھ جو ہیں, یعنی کہ 20-20 کروڑ روپے. میں جب جاتا ہوں وہاں کے اخبارات کا کبھی مطالعہ ہو تو وہ یعنی کہ وہ جرمانے کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, کئی سالوں کی قید ہوتی ہے ٹیکس ایویژن پہ. یہ باقاعدہ ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں آج تک مجھے بتا دیں, یہ پاکستان کو بنے 75 سال کے قریب ہو گئے, ہم ایک مسلمان ریاست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی دنیا میں چیریٹی ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں, ہم بہت کرتے ہیں, مگر ہم دنیا میں سب سے زیادہ نہیں کرتے ہیں. پلیز اس بات کو مان لیں. یہ جس امریکہ کو ہم گالی دیتے ہیں وہاں پہ بھی بہت چیریٹی ہوتی ہے. وارن بفیٹ نے پچھلے برس کئی بلین ڈالر جو ہے وہ چیریٹی کی ہے. کئی بلین ڈالرز, یعنی کہ پاکستانی $1 بلین کے لیے اس وقت پوری دنیا میں بھیک مانگتا پھر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, میرے خیال میں $2 بلین کے قریب صرف وارن بفیٹ کی چیریٹی تھی. بٹ وہ چلیں, ٹو بی فیئر ٹو پاکستانیز, آئی تھنک کہ ہم لوگ جو ہے یہ دس از لائک از اے بلینئر, لائک بزنس ٹائکون, آل دوز تھنگس. آئی تھنک کہ وین اے نیچرل ڈیزاسٹر ہٹس تو اٹس دا سویلینز دیٹ کم ٹوگیدر, اور وہ جتنی چیریٹی کرتے ہیں, آئی تھنک اٹس انکریڈیبل اینڈ سم تھنگ دیٹ you know it deserves applause. مجھے تو ہمارے ہاں بالکل کرتے ہیں. میں کب کہہ رہا ہوں کہ بیٹا نہیں کرتے, میں تو کہہ رہا ہوں کرتے ہیں. اس کے ساتھ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ نہیں کرتے.
ہم دوسرے کو نیچا بلا وجہ نیچا کیوں دکھانا چاہتے ہیں؟ I don't think it's بلا وجہ نیچا. I just think کہ like کوئی billionaire کر رہا ہے or somebody who doesn't have that kind of money کر رہا ہے. No, وہاں پہ بھی عام آدمی بھی کرتا ہے. یہ تو میں نے اس وقت وارن بفیٹ کا نام لیا نا آپ سے, بٹ ادروائز اگر آپ دنیا کی لسٹ نکالیں تو یعنی کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ بہت چیریٹی کرتے ہیں. یار ہم لوگ جب جاتے ہیں یہاں سے مختلف آرگنائزیشنز کے لیے, اخوت کے لیے, غزالی کے لیے اور دیگر ہیلپنگ ہینڈز وغیرہ ہیں سارے, تو ان میں سے بے شمار ان کے ڈونر جو ہیں وہ غیر مسلم ہوتے ہیں اور وہ کر رہے ہوتے ہیں. Okay, that's fair, but میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, یہ جو دیکھو ہوتا کیا ہے, یہ نا آپ کو ایک خاص سطح کی نا نرگسیت میں مبتلا کر دیتا ہے. ایک نارسسزم جسے کہتے ہیں نا کہ میں بہت اچھا ہوں, میرا ملک بہت اچھا ہے, میرے لوگ بہت اچھے ہیں, اس کے گرد آپ ایک خول بنا لیتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے. زندگی کو حقیقت کی نظر سے دیکھیں. آپ کے ہاں چیریٹی ہوتی ہے, بہت اچھی بات ہے, مگر آپ یہ بھی کہیں کہ ہاں بھائی پوری دنیا میں اچھے انسان بستے ہیں اور وہ بھی چیریٹی کرتے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. ہاں شور, اوکے. اچھا نہیں, بٹ آپ نے جو پروگریسو ٹیکس کی بات کی, ریسنٹلی آئی ہرڈ اے نیوز کہ اب وہ جو ہے پیٹرول جو ہے وہ آئی تھنک وہ سم لیول آف پروگریسو ٹیکسیشن ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم امیر لوگوں سے 100 روپیہ زیادہ لیں گے پر لیٹر. یہ ہمارے یہاں جو مصدق ملک صاحب نے جو ریسنٹلی ہوا ہے, رائٹ. اچھا بٹ اس میں جو میرا سوال ہے اس بارے میں کہ وہ ڈیسائیڈ کس طرح کر رہے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ 100 روپے لیں گے اور کسی اور سے نہیں لیں گے, سمپلی بیسڈ آن یار کسی سے بھی لیں گے, کسی سے بھی لیں گے, کسی کو بھی دیں گے, خود نہیں دیں گے, خود نہیں کریں گے. یہ ایک تو یہ سمجھ نہیں, بٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ ایسی بات نہیں کہ ہم نے کوشش نہیں کی, ہم نے کوشش کی ہے پروگریسو ٹیکسیشن کرنے. نہیں, یہ مجھے سچی بات یہ ہے کہ دیکھیں کمپیریٹیولی ایک آؤٹ آف دا باکس سولوشن نکالنے کی کوشش کی انہوں نے, جو مجھے پسند آئی یہ بات. یہ اس حکومت کی اچھی بات ہے کہ چلے انہوں نے سوچا. اب سوال یہ ہے کہ اس کا میکینزم کیا ہوگا, وہ تو سامنے آئے گا تو ہم دیکھیں گے. کیونکہ لیکن دیکھیں اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں نا, چاہیے تو یہ کہ یہ جتنی کابینہ کے لوگ ہیں, جتنے بھی ان کے, یہ سارے تو بنیادی طور پہ ایک ہی. اگر آپ ان کی لسٹ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے ان کے رشتے دیکھ کے, ان کے کنیکشنز دیکھ کے. آپ حیران رہ جائیں گے کہ ٹوٹل کچھ 400-500 لوگ ہیں, وہی کہیں نہ کہیں کوئی ایک پارٹی میں ہے, کوئی دوسری پارٹی میں ہے, کسی کے چچا ہے, کسی کے ماما ہے, ایک دادا جو ہے, ایک تایا جو ہیں وہ جناب پی ٹی آئی میں ہیں, ایک بزرگ جو ہیں وہ ان کے کزن جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں ہیں, ایک خاتون جو ہیں ان کی انہی فیملی کی وہ پیپلز پارٹی میں ہے. اس طریقے سے تقسیم کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. ایسے لگتا ہے کہ پورے ملک پہ آپ اگر دیکھیں تو یہ 400-600-800 لوگ جو ہیں انہی کا وہ ہے. اور پھر انہی سے جڑے ہوئے جو مختلف جو ہمارے طاقتور جو ادارے ہیں جو بھی ملک کا نظام چلاتے ہیں, جن کے فیصلوں کی اہمیت ہوتی ہے, ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی آپس میں کنیکٹڈ ہیں, رشتہ داریاں ہیں. آپ 1000 لوگ لگا لیں, 1000 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. وہ کتنا اپنی جیب خالی کرتے ہیں. ملک بربادی کی طرف جا رہا ہے, اب ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور آپ کا جو عمرہ ہے, جو اشرافیاں ہیں, جنہوں نے سب سے زیادہ اس ملک سے جو بینیفیشری تھے, سب سے زیادہ جو سٹیک ہولڈرز تھے, جن کا سب سے زیادہ فرض بنتا تھا, اس لیے کہ سب سے زیادہ اس ملک نے انہیں دیا ہے, انہوں نے مجھے بتائیے آج کی ڈیٹ تک کیا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. باہر جو کچھ پڑا ہوا ہے, کون ان کہانیوں کو نہیں جانتا ہے. آپ یورپ جائیں, آپ اسٹیٹ جائیں, لوگ آپ کو بتاتے ہیں, جنہوں نے ان عمارتوں کو تعمیر کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں. جن کے پاس ہوتا کیا ہے, چھپتا تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو یہ جو حرام مال ہے نا, یہ بالکل مردار گوشت کی طرح ہوتا ہے. آپ اسے لاکھ دیواروں میں چنوا دیں, اس کی بدبو جو ہے وہ میلوں تک پھیل جائے گی. تو پوری دنیا جانتی ہے. آپ جائیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ فلانا جو ہے وہ یہاں پہ موصوف آتے ہیں, یہاں پہ رہتے ہیں, یہ کاغذات ہیں. لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, چھپا کچھ بھی نہیں رہ سکتا. پاکستان میں جو کچھ ان لوگوں کے پاس ہے, ان میں سے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ غریب سے لے کے جناب امیر کو دے دیں گے, 100 روپے دے دیں گے, 50 دے دیں گے. اس کا کوئی میکینزم بھی سامنے نہیں ہے. مگر چلے کچھ سوچا تو ہے. آئیڈیلی تو یہ ہے, آئیڈیلی کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے اس پہ کٹ لگاتے, اپنی جیبیں جو ہیں وہ خالی کرتے, اپنا بینک بیلنس جو ہے اس کو تھوڑی سی ہوا لگاتے. ملک ڈوبنے پہ آ رہا ہے یار. آپ اندازہ کریں نا, اگر ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو کیا حال ہوگا. وہ سری لنکا تو ایک چھوٹا سا ملک تھا, یہ تو 22 کروڑ کا ملک ہے. یہاں تو اتنا کشت و خون ہوگا کہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے. اور اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ سامنے کھائی ہے, آپ اس طرف 100-200 کلومیٹر کی رفتار سے دوڑتے چلے جا رہے ہیں, مگر آپ لڑنے میں مصروف ہیں. تو اب اللہ ہی جانے کہ کیا ہوگا اس میں. On that very sad note. Very unfortunate, very sad. Yeah, that was quite depressing. اچھا سو مگر یہ حقیقت ہے, اس کو آپ کو ماننا چاہیے. آپ اس کو کیا کر سکتے.
اب دیکھیں نا اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو 10 کروڑ کے قریب لوگ آپ کا، یار ان کو شرم نہیں آتی؟ 10 کروڑ آدمی اگر غربت کی لکیر سے نیچے ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے یہاں کوئی کھانا نہیں بنتا ہوگا. میں جاتا ہوں بعض اوقات مختلف شہروں میں مشاعروں پہ، تو میں دیکھتا ہوں کہ جو لاہور شہر کے جو کھاتے پیتے متمول جو ویل آف جو اسکولز یا یونیورسٹیز ہوتی ہیں، میں ان کے بچوں کو دیکھتا ہوں. پھر جب میں مختلف شہروں میں جاتا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، جب میں وہاں جاتا ہوں ان کے میں لباس دیکھتا ہوں، ان کے بچوں کو دیکھتا ہوں، آپ یقین کرو بعض اوقات میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ ان کا پہناوا، ان کی گفتگو، ان کا ایک ایک روم روم چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اس ملک نے کچھ نہیں دیا، ہمارا خون نچوڑ لیا گیا ہمارے ماں باپ کا، پتہ نہیں پھر بھی کیسے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. وہ میل نیوٹریشن کا شکار ہے. آپ ان کے چہرے دیکھیں، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. افسوس ہے ان کو نظر نہیں آتا. You should end the show today. اچھا ٹھیک ہے، ہمیں اب ایک طرح سے ہمارے پاس ایک اچھی خبر بھی ہے کہ سعودی عربیہ میں کیسے رمضان منایا جاتا ہے، کیسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، عید کیسے سیلیبریٹ کی جاتی ہے، پورا ایک پیکیج ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ سعودیہ جائیں نا تو عرب کنٹریز میں رمضان کا اور اپنے مہمانوں کو بڑا خیال کرتے ہیں. اور بہترین جو روزہ کھلوانے کے حوالے سے میرے خیال میں پوری دنیا میں ہی، ہمارے یہاں بھی بڑا اچھا رواج ہے. مجھے یاد ہے سرگودا میں بھی ہمیشہ ہماری والدہ جو تھی وہ مسجد میں اور لوگوں کے گھروں میں افطار کے وقت، یعنی کہ اگر آپ روٹین میں آپ سمجھیں کہ 20% چیز بنتی تھی، تو رمضان کے دنوں میں پورے رمضان افطار کے وقت اس سے کم از کم بھی 5 گنا زیادہ یعنی کہ امی چیزیں بناتی تھی. اور پھر مسجد میں لازمی جایا کرتی تھی، پھر جو پڑوسی تھے ان کو جایا کرتی تھی. باقاعدہ ایک تھال ہوتا تھا، اس میں چیزیں رکھ کے سب کو بھی. تو ہم بھی کرتے ہیں، پوری دنیا کرتی ہے، مگر عرب کنٹریز جو ہیں اس میں ان کو داد دینی چاہیے کہ بہت ہی مہمان نوازی کرتے ہیں، بہت اس معاملے میں لوگوں کے روزے کھلوانے کے حوالے سے بہت فراخ دلی کا اور کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو ذرا دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں رمضان اور عید کیسے سیلیبریٹ کی جاتی ہے. یہ ایشیا کے جنوب مغربی علاقے میں واقع ہے اور مشرق وسطی میں موجود سب سے بڑے ممالک میں سے ایک ہے. یہ سعودی عرب ہے. یہ سلطنت جزیرہ نما عرب کے 70% سے زیادہ رقبے پر پھیلی ہوئی ہے، جو تقریباً 2 ملین مربع کلومیٹر پر محیط ہے. ماضی میں اسلام سے پہلے سعودی عرب بہت ہی قدیم تہذیبوں کا گھر رہا ہے. آج اسے اپنے ملک میں موجود تیل کے ذخائر کی وجہ سے معاشی استحکام حاصل ہے. اس ملک کے پاس تیل کا دوسرا سب سے بڑا ذخیرہ ہے اور گیس کا 6واں بڑا ذخیرہ ہے، اور یہ ملک دنیا کا سب سے بڑا خام تیل کا برآمد کنندہ ہے. اسے دنیا کی 19ویں بڑی معیشت کا درجہ دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ملک اب سب سے زیادہ با اثر قوتوں میں سے ایک ہے، جس کی وجہ اسلام اور اس کی دولت ہے. یہاں اونچے اونچے پہاڑ، وادیاں، ریت کے ٹیلے، سطح مرتفع اور میدانی علاقے ہیں. اہم تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے اہم مقامات جیسے مردین صلاح، ڈیرہ اور جدہ ہیں، جنہیں عالمی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے. سعودی عرب کا سب سے زیادہ پرکشش پہلو یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقامات کا گھر ہے. مکہ کی عظیم الشان مسجد حرام اور مدینہ میں مسجد نبوی، جہاں سالانہ لاکھوں مسلمان حج اور عمرہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں. خاص طور پر رمضان کے مہینے میں بہت سے دوسرے اسلامی مزارات کی موجودگی کے علاوہ ان مقامات سے منسلک بہت سی مقامی سیاحت بھی فعال ہو جاتی ہے. یہ خاص طور پر فعال ہے کیونکہ یہاں کی آبادی کی اکثریت کا مذہب اسلام ہے، جو اب تک اس ملک کا سب سے نمایاں مذہب ہے. یہ وہ نعمت ہے جو ایمان اور اس ماہ مقدس کی برکات کے ساتھ حاصل ہوتی ہے. رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی عرب اور اسلامی دنیا میں ایمان سے بھرے ہوئے دل
इसे महसूस करते हैं। आज हम आपको रमज़ान के इस सफ़र पर अपने साथ सऊदीया लेकर जाएंगे, जहां पर हम सऊदी अरब के लोगों के रस्म रिवाज और रिवायात के बारे में जानेंगे। सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क जहां रमज़ानुल मुबारक में इस्लाम नमूदार हुआ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं और इसके अलावा और कई अंबिया कराम की जाए पैदाइश भी है, जो पूरी दुनिया को दीने हक देने के लिए उतरे। ये सऊदी अरब की मुमलिकत है, 2 मुकद्दस मसाजिद की सरजमीन जहां काबा और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी वाक़े है। सऊदी अरब के लोग रमजानुल मुबारक की तैयारी शाबान की 15 तारीख ही से शुरू कर देते हैं। इनकी रिवायती तकरीबात शाबान या शबाना कहलाती हैं, जो कि एक कदीम मुद्दत से चली आ रही हैं। सऊदी अरब के लोग इस मुकद्दस महीने की आमद के साथ ही अमन और खैर के कामों में हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। खैराती इदारों में नेकियां बढ़ जाती हैं और खैरात से मुल्क की गलियां भर जाती हैं। रजाकाराना खैराती काम पूरे मुल्क में शुरू हो जाते हैं। रमजानुल मुबारक की पहली इबादत का आगाज नमाज तरावी के साथ करते हैं और खानदान के साथ सहूर करते हैं। इन दोनों मुकद्दस मसाजिद के मुल्क में सहूर की एक खास बात है, और वो ये कि वो खास तौर पर एक अहम खाने के तौर पर इन्हसार करते हैं। वो सऊदीया में गर्म आबो हवा की वजह से उसे नहीं छोड़ सकते। रोजेदारों को दिन भर भूख बर्दाश्त करने में ये खुराक मदद देती है और खुराक की कमी की वजह से जिस्म पर असर अंदाज होने वाली थकन के खिलाफ मुजाहमत करती है। इसीलिए पूरा खानदान सहरी के वक्त जमा होता है। सारी गलियां ढोल और मसीराती की आवाज से गूंजती हैं, जो रोजादारों को जगाने के लिए गलियों में बजाए जाते हैं। हमने जो तरक्की की है, इसके बावजूद रमजान इन रसूम और रिवायात को जिंदा रखने का महीना है जो हमें अपने आबाओ अजदाद से वर्से में मिली हैं, और ये वो महीना है कि मोमिन ज्यादा इबादत और नेक अमाल करके अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकता है। ये महीना खैर का महीना है। मुकद्दस मसाजिद की सरजमीन पर ज्यादातर लोग उम्रा करते हैं और अपना ज्यादातर वक्त इबादत इलाही और नेकी में सर्फ करते हैं। वो रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने और हर जरूरतमंद को सदका देने को भी यकीनी बनाते हैं। ये मुकद्दस महीना मुसलमानों के लिए तौबा और दूसरे लोगों से मोहब्बत और मदद के जरिए खालिक के कायनात के करीब होने का मौका देता है। मुमलिकत के तमाम खानदान इफ्तार के वक्त रमजान के पकवानों से भरपूर मेज पर इकट्ठे होने के ख्वाहिशमंद रहते हैं, जिसमें खजूर, दूध, सूप और जूस शामिल होते हैं। इफ्तारी इनका बुनियादी खाना नहीं है, ये खाना सिर्फ भूख बढ़ाने के लिए खाया जाता है। लोग फिर नमाज और इबादत के लिए जाते हैं। इसके बाद वो रिवायती खाने की तरफ लौटते हैं जो रमजान में मखसूस होता है, जिसे वो कब्सा कहते हैं। कब्सा एक पुरानी रिवायती आदत है जिसे खलीज के लोगों ने आज तक महफूज रखा हुआ है। ये रमजान का एक खास दस्तरखान है। ये मुकद्दस महीने में वालिदैन, प्यारों और पड़ोसियों को फराख दिली से इस भरे पूरे दस्तरखान पर इकट्ठा करता है। रमजानुल मुबारक की बरकतों और नेकियों में से ये भी है, इसमें कुरान नाजिल हुआ जो लोगों के लिए हिदायत और रहमत का जरिया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक को सिराते मुस्तकीम पर चलने के लिए नाजिल किया है, और माह मुकद्दस के अय्याम की बाबरकत रात, इस रात की कोई हतमी तारीख नहीं है। यह रमजान के आखिरी 10 दिनों में ताक दिनों में होती है, जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। इस रात का तज़किरा कुरान मजीद की आयात में आया है।
हकीकत यह है कि इस रात की अजमत और बरकत पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में एक खास मकाम रखती है, इसलिए हर मुसलमान इस बाबरकत रात की तजदीद करना यकीनी बनाता है। मुमलिकत के लोग इस रात को मसाजिद में इबादत, खालिक की हम्द सना और कुरान की तिलावत और अल्लाह का जिक्र करते हुए गुजारते हैं और अल्लाह ताला की कसीर नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा है। खुशनसीब हैं वो लोग जो ईमान और भलाई हासिल करते हैं और अल्लाह ताला की रजा हासिल करते हैं। लोग ईद उल फित्र के इस्तकबाल की तैयारियां करने लगते हैं। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरा वो दिन होते हैं जब मुसलमान मुकद्दस महीने की रुखसती का एहसास करते हैं। लोग ईद उल फित्र के इस्तकबाल की तैयारियां करने लगते हैं। सऊदी अरब के अवाम गुज़िश्ता 10 दिनों से ईद की तैयारियों में मसरूफ हो जाती है। ये मौका दिलों को खुश करता है और नमाजी रमजान के महीने में सख्त मेहनत के बाद खुश होते हैं। रमजान के आखिरी दिनों में माहौल में हम आपको इस उम्मीद के साथ अलविदा कहते हैं कि हम कल फिर हाजिर होंगे और रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में अरब और दीगर इस्लामी ममालिक के रस्म और रिवाज को जानने के लिए एक नए इस्लामी तारीख के साथ मिलेंगे। वेलकम बैक। आपने देखा कि सऊदी अरब में रमज़ान किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है, एंड आई होप आपने एंजॉय किया हो। मैं और बाबा मैंने बहुत एंजॉय किया क्योंकि वो सऊदीया की जो खजूरें हैं ना वो बहुत पसंद है मुझे। या वैसे तो सच्ची बात ये है कि बस इंसान का दिल ये करता है कि आप किसी तरह से उड़ के ना मदीने पहुंच जाएं और मक्का पहुंच जाएं। तो मगर ये है कि मैं देख रहा था कि वो खजूरें भी नज़र आ रही थी। या अच्छा, और मदीना शरीफ में ना यानी कि अफ्तार करने का एक अपना ही लुत्फ़ है। आपने किया? नहीं, मैंने किया नहीं। तो फिर आपको कैसे पता है? मेरी ख्वाहिश बहुत है, मैं रमज़ान में जा नहीं सका। अच्छा। तो मैं सोचता हूँ कि अपना ही लुत्फ़ है, मगर मैंने रोज़ा रखा है। तो फिर अफ्तार की ना? मक्का में की थी। ओह अच्छा, ठीक है। चलें, हियर्स होपिंग। मैं और बाबा आपको मिलेंगे अगले शो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।